السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالکریم اسماعیلی، پیارے پور، ضلع بہرائچ سے۔ جی، آپ اپنا تعارف کرائیں مہربانی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ آپ کی آواز سننے کو ملی، بڑی خوشی ہوئی۔ اور میرا تعارف نام ہے زبیر رشادی، اسم گرامی زبیر رشادی، اور وطن اول بہرائچ اور وطن ثانی لکھنؤ میں ہوں۔ اور آپ حضرت علمی تعارف بھی کرا دیں تاکہ عوام جو بات سنے تو متفق فیصلہ بھی کرے، اور بات چیت کو انشاءاللہ عنوان پر شروع کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ جی زبیر رشادی صاحب، ماشاءاللہ۔ پوچھنا یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے اس سے پیشتر کی ریکارڈنگ میں ایک بات کہی کہ رضاخانیت اور بریلویت، یہ الفاظ کسی اہل امام احمد رضا کے ماننے والوں میں سے کسی فرد نے یہ بات کتابوں میں لکھی ہے؟ اگر کسی شخص نے لکھی ہے رضاخانیت اور بریلویت کا لفظ، تو اس کو آپ شائع کریں۔ اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کہیں پر اگر کوئی گستاخی کی ہے نبی کی شان میں، یا نبی معظم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی شان میں، یا کوئی غلطی کی ہے، اس کو بھی آپ شائع کریں حوالے کے ساتھ، مہربانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں محترم، یہ کتاب ہے مناظرۂ جنگ، جو شیخ الحدیث علامہ مولانا محمد اشرف سیالوی بریلوی یہاں لکھا ہوا ہے۔ یعنی نام کیا کہ بریلوی لگا تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ بریلوی ہیں، اول بات۔ دوسری بات، انہوں نے اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جسے آپ لوگ بریلویت یا رضاخانیت کہتے ہیں، وہ مولانا احمد رضا صاحب علیہ الرحمہ کی وجہ سے قائم ہوئی ہے۔ یعنی یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ جو بریلویت اور رضاخانیت جسے آپ لوگ کہتے ہیں، وہ اعلیٰ حضرت صاحب جو آپ کے ہیں انہی سے قائم ہوئی ہے۔ یعنی جو بریلویت رضاخانیت ہے وہ اعلیٰ حضرت ہی سے قائم ہوئی ہے۔ یہ بات میں نے کہی تھی، وائس کو دوبارہ سن لے، اسی طریقے سے غالباً بات ہم نے کہی ہے، وائس بھی موجود ہوگی۔ اول بات یہ ہے۔ دوسری بات، آپ نے کہا اعلیٰ حضرت نے جو گستاخی کی ہے اس تعلق سے آپ پیش کریں، تو انشاءاللہ اب آپ نے بتا ہی دیا ہے عنوان، تو انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ اور حضرت ایک بات میں نے اور کہی تھی کہ آپ علمی تعارف بھی کرا دیں تاکہ بات اسی حساب سے پیش کی جائے گی، تاکہ عوام کو بھی سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ اور آپ بڑے سنجیدہ مزاج لگتے ہیں ماشاءاللہ، تو آپ اپنا علمی تعارف بھی کرا دیں، یہ مہربانی ہوگی، نوازش ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کتاب کا نام پڑھیں۔ جو مناظرۂ جنگ ہے اس کی عبارت ہی صحیح نہیں ہے، سب سے پہلی بات۔ جس طرح جنگ لکھا جاتا ہے، کیا اس میں جنگ کا لفظ صحیح لکھا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ سیالوی اور بریلوی جو لفظ انہوں نے اپنی مصنف کا نام جو دیا ہے، تو اگر انہوں نے یہ بات مان لی ہے کہ رضا خانیت اور بریلویت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی وجہ سے قائم ہوئی ہے، تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کیا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے یہ بات کہیں لکھی تھی کہ میرے ماننے والے لوگ اپنے آپ کو بریلویت اور رضا خانیت کے نام سے مصروف کریں، جو ہے مشہور کریں گے، یا کہ اپنے آپ کو صحیح معنوں میں امام اعظم کے مسائل پر عمل کرنے والا ثابت کر کے لوگوں کو دکھائیں گے؟ آپ عنایت فرمائیں۔ ماشاءاللہ، آپ نے علمی تعارف پوچھا، تو جیسے کہ اس گروپ کا نام ہے اصلاحی حلقہ، تو یہاں پر جتنے بھی افراد ہیں وہ اصلاح کی نیت سے اس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اور دوسری حدیث ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ تو اب جب یہاں پر علم دین حاصل کرنا اور اپنے آپ کی اصلاح کرنا مقصود ہے، تو یہاں پر کسی کے منصب کی اور اس کے علم تعارف کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
بس آپ اپنے عنوان پر رہیں، انشاءاللہ بات ہوتی رہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حضرت نے ایک بات بہت ہی اچھی اور سچی کہی ہے کہ وہ کتاب میں مناظر جنگ نہیں بلکہ مناظر جھنگ ٹائپ کا لکھا ہوا ہے. حضرت نے بات بہت ٹھیک کہی ہے، ماشاء اللہ بہت اچھی بات کہی ہے. لیکن حضرت نے کہا انہوں نے بات کو کہا ہے، تو کیا اعلیٰ حضرت صاحب نے بھی اس بات کو کہا ہے؟ تو حضرت سے میں کہتا ہوں کہ اگر یہ بات ان کی آپ نہیں مان رہے ہو، یہ بات جو یہ کہہ رہے ہیں، اب بہت بڑے مناظر اسلام ہیں اس وقت موجودہ بریلوی کے، تو انہوں نے جو بات کہی ہے تو یہ ان سے ہی پوچھ لیں آپ، کیونکہ ہم نے تو آپ کے گھر کا حوالہ دیا ہے، آپ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہ بات آپ اپنے گھر سے اشرف سیالوی یا کسی بریلوی کے بڑے عالم سے پوچھ لیں کہ انہوں نے یہ بات کیوں لکھ دی ہے. اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو اس بات کا انکار کر دیں، اس کتاب کا آپ انکار کر دیں، میں اپنی بات سے رجوع کر لوں گا کہ یہ بات ختم ہو جائے گی. پھر انشاءاللہ احمد رضا خان صاحب کی گستاخانہ عبارت پہ انشاءاللہ بات چیت شروع کی جائے گی. حضرت کو میں متنبہ کر رہا ہوں کہ حضرت نے اصلاحی حلقہ ٹائپ کا کہا ہے، یہ اصلاحی حلقہ ہے. یہ تھوڑا پڑھنے میں دقت ہو گئی حضرت کو، تو اصلاحی حلقہ ہے یہ. اصلاحی حلقہ وہ الگ معنی ہو جائے گا، تو حضرت اس کی تھوڑا سا دیکھ بھال لیں. اور جو اوپر وائس سنی ہے ماشاءاللہ بڑی اچھی بات کہی حضرت نے، اور 1 منٹ 1 سیکنڈ کی وائس کو سماعت کریں. نہیں نہیں حضرت، آپ نے شاید غلط سمجھا. میں نے تو بڑی محبت اور بڑی شفقت عقیدت بھرے انداز میں بتایا تھا کہ علمی تعارف ضروری ہے، اور یہ ایک اصول بھی ہے کہ علم کا ہم پلہ ہونا ضروری ہے. تو اگر آپ کو کراہت محسوس ہو رہی ہے تو میں ضد نہیں کروں گا. حضرت جیسا آپ کہیں، آپ نہ چاہیں تو نہیں کرائیں، کوئی بات نہیں ہے، اس میں کوئی مشکل کی بات نہیں ہے. آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، ہماری بات بھی ٹھیک ہے. ماشاءاللہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے گھر کی بات ہے، پہلے ہم انہی سے پوچھیں. تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب آپ نے یہ چیز شیئر کی تھی یہاں پہ، تو کیا آپ نے ان کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو آپ اس طرح کیوں بدنام کر رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے ایسا ہوا ہے یا انہوں نے ایسا لکھا ہے؟ اگر آپ یہ اصلاح اس سے پیشتر کر لیتے تو شاید اس میں اس موضوع پر بحث کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. آپ کسی کی بھی بات پیش کر رہے ہیں اور جس میں کسی کے اوپر طنز کیا جا رہا ہے یا کسی کے اوپر کوئی نشانہ اٹھایا جا رہا ہے، تو آپ ذرا فیصلہ لیں کہ سب سے پہلے اس کی صحیح سے ہم اور آپ جو ہے دلیل لے لیں اور اس کی صحیح سے ریسرچ کر لیں کہ کہاں سے کہاں تک غلطی ہو رہی ہے. اگر انہوں نے یہ بات لکھی ہے تو سب سے پہلے آپ کو خود ان سے پوچھ لینا چاہیے، پھر آپ اس بات کو یہاں پر شیئر کرتے. مہربانی آپ کی ہوتی. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت نے کہا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو آپ کیوں بدنام کر رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، ان کی وجہ سے یعنی قائم ہوئی ہے. تو ماشاءاللہ یہ بات تو ہم نے نہیں کہی تھی اپنی طرف سے، کتاب تھی آپ کے گھر کی تو ہم نے پڑھ کے سنا دیا. اور میں نے یہ بات بھی نہیں کہی تھی کہ اعلیٰ حضرت نے یہ بات کہی ہے، نہیں نہیں، میں نے آپ کے گھر سے کہا تھا، تو بریلوی کے گھر سے میں نے ثابت کیا ہے. اور یہ جو بریلوی کہ اشرف سیالوی صاحب ہیں، انہوں نے جو یہ بات کہی کہ انہی کی وجہ سے قائم ہوئی ہے بریلوی اور رضاخانیت، تو یہ طنز کس رہے ہیں یعنی اعلیٰ حضرت پر. انہوں نے غلط بات کہی ہے اعلیٰ حضرت پر. تو ماشاءاللہ ہم مان لیتے ہیں کہ مناظر اسلام شیخ الحدیث علامہ مولانا اشرف سیالوی بریلوی صاحب اعلیٰ حضرت پر طنز کسے ہیں. ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا انہیں، حضرت کا بھی یہی کہنا ہے غالباً، تو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. ہم اس بات کو مان لیتے ہیں، یعنی اشرف سیالوی صاحب کی بات یہاں قابل قبول نہیں ہے حضرت کی بارگاہ میں. چلیے بھائی، جزاکم اللہ خیر. اور حضرت کی بات مانتے ہوئے میں نے کہا ہے ٹھیک ہے حضرت کی بات، یعنی اشرف سیالوی جو بات لکھے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی اعلیٰ حضرت نے جب ایسا نہیں کہا ہے تو اشرف سیالوی کو نہیں لکھنا چاہیے تھا یہ بات. چلیے ٹھیک ہے، یعنی بریلوی عالم کو جھٹلایا جا رہا ہے باقاعدہ، یہاں بالکل عیاں بیاں ہے، بالکل بات واضح ہے. تو اس بات کو اگر حضرت چاہیں، ویسے میں نہیں چاہتا، یا حضرت چاہیں تو اس عنوان کو ہٹا کر عنوان پر آئیں، یعنی خان صاحب احمد رضا صاحب نے جو گستاخی کی ہے یا ان کی وجہ سے جو گستاخیاں ہوئی ہیں اس پر بات چیت کریں جو عنوان اصل ہے. تو حضرت جیسا چاہیں. جزاکم اللہ. جی بالکل حق فرمایا آپ نے کہ اگر کوئی بھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو ماننے والا ہو یا اپنے نام کے آگے بریلوی لگاتا ہو
اگر وہ اعلیٰ حضرت پر کوئی غلط بات لگا کر پیش کر رہا ہے، ان کے حوالے سے پیش کر رہا ہے جو کہ اعلیٰ حضرت نے نہیں کہی، تو بالکل اس چیز کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہ کتنا بھی اپنے آگے نام کے آگے وہ بریلوی لگائے یا رضوی لگائے، اگر وہ غلط بات شیئر کر رہا ہے یا واضح کر رہا ہے ان کے حوالے سے، تو یہ چیز غلط ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اگر کوئی چیز غلط کہی ہے تو اس پر ہم اور آپ بحث کریں، اور کوئی دوسرا ان کے حوالے سے بات کہہ رہا ہے تو پھر اس کی رد کی جائے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو یا رضا والے کہہ کر یہ طنز نہ کیا جائے۔ بڑی مہربانی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوشی ہوئی اور بہت ہی زیادہ مجھے خوشی ہوئی کہ حضرت نے بالکل واضح طور پر شیخ الحدیث حضرت مولانا اشرف سیالوی بریلوی صاحب نے جو بات اپنے کتاب میں لکھی تھی، حضرت نے بالکل واضح طور پر اس کا انکار کیا ہے کہ بھئی اعلیٰ حضرت کی طرف جو انہوں نے بات کہی ہے تو یہ غلط کہی ہے، جب انہوں نے نہیں کہی تو انہوں نے کیوں کہی ہے، یہ بات غلط ہے۔ یعنی احباب اس بات کو سماعت کر لے کہ بریلوی کے عالم کا رد کر دیا جا چکا ہے۔ یہاں پر حضرت نے ماشاءاللہ رد کر دیا ہے کہ انہوں نے جو بات کہی تھی ٹھیک نہیں ہے، غلط کہی تھی۔ تو یہ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی۔ اب کہتا ہوں یہ بات ہماری خیال سے مکمل ہو گئی، جب وہ رد ہی ہو گئے تو مکمل ہو گئی۔ اب عنوان اصل پر آیا جائے اور اصلاح کی نیت سے انشاءاللہ بات چیت شروع کی جائے۔ جو گستاخی ہے وہ ہم پیش کریں گے، حضرت اس کا دفاع کریں گے انشاءاللہ، جیسا کہ حضرت نے کہا تھا۔ کہ جیسے بریلوی عالم اگر کوئی غلط بات جو ہے اعلیٰ حضرت کے حوالے سے پیش کر رہا ہے تو اس کو رد کیا جاتا ہے، تو ایسے ہی آپ حضرات یہ بتائیں کہ جب اہل دیوبند اپنی جگہ حق ہیں تو جب وہ نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو ان کی رد کیوں نہیں کی جاتی؟ ان کو بھی رد کیا جائے، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اگر کہیں غلط لکھا ہے تو اس کا حوالہ آپ عنایت فرمائیں۔ حضرت نے بات کہی ہے کہ اکابرین علماء دیوبند گستاخی کرتے ہیں تو آپ لوگ کیوں نہیں مطلب ان کو یہ کرتے ہیں، جیسے کہ اشرف سیالوی صاحب کا حضرت نے انکار کیا ہے۔ تو یہ بات بہت اچھی ہے۔ آپ کو جو علماء دیوبند کو لے کر اشکال ہیں اور آپ کو گستاخی لگتی ہے، گستاخی نظر آتی ہے، اسے آپ انشاءاللہ پیش کریں گے اور انشاءاللہ ہم اس کا دفاع کریں گے، ضرور بالضرور کریں گے انشاءاللہ۔ اور اگر وہ گستاخی ہوگی تو ہم انہیں مسلمان بھی نہیں مانیں گے، اور وہ جو رحمت دو عالم حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، وہ مسلمان کہلانے کا قابل بھی نہیں ہے اور وہ مسلمان بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ سے محبت کی شرط ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا ہے، قرآن میں ہے، تیسرے پارے میں ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ تو یہ بات بالکل واضح ہے۔ تو ہم حضرت نے کہا جو احمد رضا خان صاحب کے تعلق سے گستاخی ہو اسے آپ پیش کریں، اور پھر انشاءاللہ حضرت کو موقع دیا جائے گا، حضرت بھی وہ عبارت پیش کریں گے جو اکابرین اہل سنت والجماعت احناف دیوبند نے گستاخی کی ہے حضرت کی نظر میں، اسے حضرت پیش کریں گے، انشاءاللہ اس کا دفاع کیا جائے گا۔ اس سے قبل اب عنوان پر آتے ہیں، اور جو گستاخی ہمیں لگتی ہے ہم پیش کرتے ہیں، حضرت اس کا دفاع کرتے ہیں۔ اس کے اندر دیکھیں حضرت، اس کا آپ دفاع کریں گے انشاءاللہ، بڑی امید ہے آپ کے سے کہ اس کا آپ دفاع کریں گے انشاءاللہ، تو اسے پڑھ لیں آپ مکمل طور سے اور اس کا دفاع کر دیں، اور جو میرا اشکال ہوگا اسے انشاءاللہ بتایا جائے گا اس میں میرا اشکال کیا ہے۔ دیکھیں لکھا ہوا ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں ایک عورت اپنی لڑکی کو لائی اور عرض کی صبح شام میں مصروعہ ہو جاتی ہے۔ حضور نے اس کو قریب کیا اور اس کے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا، اخرج عدو اللہ وانا رسول اللہ، نکل اے خدا کے دشمن، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اسی وقت اسے قے آئی، ایک سیاہ چیز جو چلتی تھی اس کے پیٹ سے نکلی اور وہ عورت ہوش میں ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ایک لڑکی کو لائی، ٹھیک ہے، اور بتایا کہ بھائی یہ مسروعہ کی بیماری میں مبتلا ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قریب کیا اور کہا اخرج عدو للہ وانا رسول اللہ، اس کے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا کہ نکل اللہ کے دشمن، اللہ کا رسول، اسے قیائی سیاہ چیز نکلی اور وہ عورت ٹھیک ہو گئی۔ یہاں معلوم یہ ہوتی ہے کہ لڑکی کو لائی وہ کوئی نوجوان ہی ہے، تبھی عورت کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بچی ہوتی
تو پھر لڑکی ہوتی، اور وہاں جو عورت ٹھیک ہو گئی، اس سے معلوم ہوتا ہے بڑی نوجوان لڑکی ہے۔ اب میرا اشکال یہ ہے کہ یہ حدیث کہاں سے نقل کی گئی ہے؟ کیا ابن ماجہ، ترمذی، بخاری، مسلم کہیں سے پیش کی گئی ہو تو حدیث یہاں پر پیش کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو سینے پر ہاتھ مارا ہے اس کا ترجمہ کر کے بتائیں۔ میں یہ کہتا ہوں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر الزام ہے، ایک تہمت ہے، اور یہ بات بہت غلط ہے، اسے رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ ایک پردے کی عورت سے ایک عورت نے ہاتھ بڑھایا، اللہ کے نبی میں وعدہ کرتی ہوں آپ آج کے بعد شرک نہ کروں گی، چوری نہ کروں گی، گناہ نہ کروں گی، آپ مجھ سے ہاتھ ملا لیجئے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کر لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس سے مخاطب نہیں ہوئے، فرمایا عائشہ اس سے کہہ دو اپنے ہاتھ کو پیچھے کرے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کے ہاتھ کو دیکھنا بہت دور کی بات ہے، کسی عورت کے ہاتھ کے انگلیوں کے ناخن کو بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ یہ نبی کا کردار تھا۔ یہاں بتا رہے ہیں سینے پر، چھاتی پر ہاتھ مارا جا رہا ہے، تو اس کا آپ حدیث پیش کریں، ایک اسکال، دوسرا سینے پر ہاتھ مارنے کا ترجمہ کریں، اور پھر انشاءاللہ آگے بات چیت کی جائے گی، اور مجھے امید ہے آپ عنوان پر ہی رہیں گے، حدیث بھی پیش کریں گے، اور سینے پہ ہاتھ مارنے کی آپ ترجمہ کر کے یہاں بتائیں گے تاکہ لوگ سمجھیں۔ یہ تہمت الزام ہے، بلکہ میں ایک بات اور کہتا چلوں، ہندو دھرم کا ایک جیمز تھربر نام کا آدمی ہے جس نے میموریز نام کی ایک کتاب لکھی ہے۔ اس کے اندر جو اس نے کتاب لکھی ہے غیر مسلم، لیکن اس نے کتاب کا جو عنوان باندھا ہے اس میں لکھا ہے، انگلش میں پوری کتاب ہے، لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا بیسٹ مین ان دا ورلڈ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے ورلڈ میں سب سے اچھے ہیں۔ پھر کتاب کو اختتام کیا، مکمل کیا، وہاں لکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا موسٹ ایکسیلنٹ پرسن ان آل دا یونیورس۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے، یہ لکھا ہوا ہے۔ تو وہ غیر مسلم کہہ رہا ہے کہ ان کا کردار بڑا اعلیٰ ہے، بڑا اونچا ہے۔ ہم بھی کہہ رہے ہیں نبی بہت غیرت اور بڑی عظمت، بڑی برکت، بڑی رحمت والے ہیں، بڑے پردے والے ہیں، اور بہت لحاظ کرتے ہیں سب کا۔ لیکن یہاں کہا جا رہا ہے بریلوی مسلک میں کہ ایک سینے پر ہاتھ مارتے ہیں اللہ کے نبی، نعوذ باللہ، العیاذ باللہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو اس کا آپ حدیث پیش کریں اور اس کا ترجمہ کریں، اور بڑی امید ہے آپ سے کہ انشاءاللہ اس کا دفاع کریں گے آپ۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عبد الکریم اسماعیلی صاحب، کیا ہوا آپ کا؟ مصروف ہیں کہیں کیا؟ جواب دینے میں بہت دیر کر دیا آپ نے۔ خیر، اگر آپ مصروف ہیں تو کوئی دوسرا بریلوی آئے سامنے بات کر لے۔ اگر اسی موضوع پہ بات کرنا، اسی موضوع پہ بات کر لے، یا اس کو جو ٹاپک پہ اس نے تیاری کی ہے اس ٹاپک پہ بات کر سکتا ہے۔